تم پر غالب آ جائیں دین حق کی تعین پر رب کے ہاں، یہ نہ ماننا۔ پھر کہتا ہوں اور سنو، انجوتا کا تعلق ہے ولا تؤمنوا لا تصدقوا، تصدیق نہ کرنا اس کی کہ کوئی شخص دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، جیسے تمہیں تورات زبور انجیل ملی، اس کو نہ ماننا، یا یہ کہ وہ لوگ دین حق کی تعین پر رب کے ہاں سچے آگے یہ نہ ماننا۔ تو یہ مقولہ ہوگا ان کا، کیا کہا میں نے، تو یہ مقولہ ہے یہود کا، ولا تؤمنوا تمہارے ولا تصدقوا، یعنی تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کا کہ دی جائے ان کو مثل اس کے جو تم دی گئے، کوئی اور دیا جائے ایسے جیسے تم نے، یہ نہ ماننا کہ کسی اور کو بھی کتاب ملی وہی ملی، یہ نہ ماننا، یا یہ کہ دین حق کی تعین میں تم پر غالب آ گئے ہیں کہ دین حق انہیں نصیب ہوا ہے تمہیں نہیں ہوا، یہ نہ ماننا۔ تو اس سلسلے میں یہ مقولہ ہے ان کا۔ دوسری تفسیر، انجوتا کا تعلق ہو حالت میں قول کے ساتھ، تو یہ مقولہ ہے رب کا۔ وقالت طائفۃ، ایک گروہ نے کہا، اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ غالب آگے تم پر دین حق کی تعین میں رب کے ہاں، اس لیے کہتے ہو۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ اس کا تعلق قالت میں قول سے ہے، یہ اس لیے کہتے ہو، تو یہ مقولہ رب کا، اس لیے کہتے ہو کہ کوئی اور دیا گیا مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ دین حق کی تعین پر تم پر غالب آگے رب کیا، اس لیے کہتے ہو۔ یہ دونوں تفسیریں مجھے ذرا سمجھا دیں تاکہ میں سمجھ لوں۔ ذرا اٹھ کھڑے ہو مولانا، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ۔ ہاں، تو یہ مقولہ ہوگا ان کا، اہل کتاب کا۔ ہاں، تو پہلی تفسیر کیا ہوگی؟ ہاں، اور جو حاجو تم کی ہے نا، دیکھیے میں پھر کہتا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا، انجوتا کی میں نے صرف دو تفسیریں کی، باقیوں کو میں نے نہیں چھیڑا، اور اسی لیے نہیں چھیڑا کرتا کہ تطویل ہوتی ہے، وقت کم ہو۔ دو تفسیریں، ایک یہ کہ یہ مقولہ ہے اہل کتاب کا، اہل کتاب کا مقولہ ہو تو لا تؤمنوا سے اس کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ تصدیق کرنا اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی تمہارے پیغمبروں کو تورات زبور انجیل وہی ملی، یہ نہ مانو، یا یہ کہ وہ مسلمان تم پر دین حق کی تعین میں غالب آ گئے کہ ان کو حق کا دین مل گیا تمہیں نہیں ملا، یہ نہ ماننا، کہ یہ مقولہ ہوا ان کا۔ دوسرا یہ کہ یہ ہو مقولہ رب تعالی، قالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وقالت طائفۃ، کہا اس گروہ نے، اس لیے کہا کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے جو تم دیے گے، اس لیے کہتے ہو، یا وہ دوسرے دین حق کی تعین میں غالب آگے تم پر، اس لیے کہتے ہو۔ اچھا، تو کہتے ہیں الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع، خاص کرتے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل۔ آگے فرمایا
اہل کتاب میں طبقات مختلف ہیں۔ پہلا واقعہ ہے عبداللہ ابن سلام کا، پہلے یہودی تھے، کسی ناواقف نے ان کے پاس 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 1200 اوقیہ سونا امانت۔ اس وقت موٹا تخمینہ یہ ہے کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ کی رقم، موٹا کہتا ہوں 20 لاکھ کی رقم کے قریب ہے۔ 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا، ایک درہم 3.5 ماشے کا، تو اس وقت کی رقم سے تقریباً 20 لاکھ رقم امانت ہے، کوئی تحریر نہیں، کوئی گواہ۔ اس ناواقف نے عبداللہ السلام کے پاس رکھی جب کافر تھے، یہودی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آیا، اپنی امانت مانگی، بلا قیل قال امانت اس کے حوالے کا۔ اتنا دیانتدار آدمی ہے تو ایمان جیسی دولت رب اس کو کیوں نہ۔ اور مقابلے میں فخاس ابن عزورا، فخاس سواد کے ساتھ، یہ مولوی تھا، پیر تھا، ان کا لیڈر تھا یہودی۔ ایک عربی نے ایک دینار 10 درہم کو، اس وقت اس کی 200 روپے کے لگ بھگ قیمت ہوگی، کم ہو گئی، تو ایک دینار رکھا کہ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مسافر ہوں، یہ دینار مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، جب میں عید پر جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گا۔ اور اس کے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ایک دینار دیا کہ یہ میری امانت۔ جب وہ جانے لگا، آ کر کے کہا کہ حضرت میرا دینار دو، تو فخاس ابن عزورا یہودی نے، پیر نے کہا وہ کیسا دینار؟ حضرت جو میں نے آپ کے پاس رکھا تھا، کب رکھا تھا؟ خام خاصی باتیں کرتے ہو، حضرت آپ بھول گئے، رکھا نہیں رکھا، دوڑ جاؤ۔ اس بیچارے کو جھڑک دی۔ وہ جب باہر چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ بھول گئے، اس نے رکھا تو تھا۔ کہا چھوڑ دو، یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ہم ان سے جس وجہ سے بھی لے لیں، ہم نے فیسیں دی ہیں، ہم نے پڑھا ہے، یہ تو ان سے جس وجہ سے بھی لو جائز ہے۔ تو ایسا بے ایمان کے ایک دینار کے لیے جان دے، اس کو رب ایسے بددیانت کو ایمان جیسی دولت کیوں دے؟ اچھا، اس کو کسی جلے ہوئی مرید نے، فخاس ابن عزورا سے جو جلا ہوا تھا، اس نے سبق دیا کہ ہمارے پیر صاحب اتنے سستے نہیں ہیں، آپ اگر دینار لیتے تو یہ کہیں کہ میرا دینار دے دو، ورنہ میں مدینے کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹوں گا، خدا کی قسم میرا دینار کھا گیا فخاس ابن عزورا۔ جب یہ سنا فخاس ابن عزورا نے تو طوطے اڑ گئی اور جیب سے ایک دینار نکال کر کے پھینکا، کہا لو یہ دینار اپنی طرف سے دے تو دفع ہو جاؤ، خواہ مخواہ تنگ کر دو۔ تو جو اتنا بے ایمان ہو اس کو کیسے دین ہے؟ فرمایا ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو ان کے پاس 3 تار ڈھیر خزانہ، مال کثیر یبدی لے، اور ان میں وہ بھی ہیں 1 دینار تو رکھے نہیں ادا کرے گا مگر یہ کہ تو لاوڑ لے کر کے، ڈانگ لے کر کے معدوم تالے قائم سر پر کھڑا ہو کے دے، ورنہ میں اعلان کرتا۔ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر امی لوگوں میں سبیل، الزام کا راستہ، یہ الزام کا راستہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، حضرت شیخ الہند نے بھی کیا اور حضرات نے بھی۔ تو ناواقف کہتے ہیں کہ یہ الزام کہاں سے ہے؟ کہتے سبیلن پر جو تنوین ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ کی، تو سبیل و الزامن، سبیلن پر جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ کی ہے، سبیل و الزامن، ہم پر کوئی سبیل امیوں سے لے لینے میں کوئی الزام کا راستہ ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جھوٹ وہ ہم جانتے، بلا کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا
اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے ایسے لوگ بھی تھے یہود میں، اللہ کا نام لے کر کے قسمیں بھی اٹھاتے تھے اور جھوٹے ہوتے تھے۔ ان میں ایک واقعہ بخاری میں آتا ہے اشعث ابن قیس کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ترغیب فرماتے ہیں جو خریدتے اللہ کے وعدے اور اپنے قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل، آخرت میں کوئی ایسا نہیں۔ کلام شفقت اللہ نہیں کرے گا، نظر شفقت اللہ نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، عذاب علیم۔ ان میں ایک اور گروہ ہے، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کو دباتے ہیں کہ زیر زبر سے معنی بدل جائے۔ آپ نے پہلے پڑھا رائنا کا لفظ، اور وہ کیا پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا امالہ کرتے، رائنا رعایت اور مراعات سے، رائنا رعونت کی طرح چلا گیا۔ تھوڑے سے بکری کا اور معنی ہے، بکری کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے، یہ زبر سے معنی بدل جاتے۔ تو یہ زبان شعر اور ہوتا ہے، شیر اور ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ شیر اور شعر۔ تو اس سلسلے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ اس کو کتاب سے سمجھو، حالانکہ کتاب سے نہیں، کہتے اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں، کہتے اللہ تعالیٰ پر جو دیا۔ اس مجلس میں ابو رافع قرظی یہودی بھی تھا، ابو رافع یہودی، اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں، مسیح علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی الہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا عبد بناتے ہیں کہ نہ وہ مسیح کی پوجا کریں نہ عزیر کی کریں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ یہ سارے آپ کے بندے ہو جائیں تو ہو جائیں، ہاں مسیح کا بندہ کوئی نہ ہو، عبد العزیر کوئی نہ ہو، عبد المسیح کوئی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کو حق نہیں، اور بشر بھی کون؟ وہ کہ جب اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، اس بشر کی بات کے پھر لوگوں کو کہے کہ ہو جاؤ میرے بندے، اللہ کے ورے کوئی نہیں کہے، لیکن کہے گا رب والے ہو جاؤ، اس لیے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ کتاب پڑھو۔ یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہے میری طرف سے اے میرے بندو، قل یا عباد الذین اسرفوا، ہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو کہے ان کو میری طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ احمد رضا خان اس کا معنی یوں کرتے ہیں، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو، اسی لیے کہا کہ عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، یہ جائز ہے، ہم اللہ آپ کے بندے ہیں۔ حالانکہ شاید کا یہ معنی نہیں، اگر وہ شاید کا وہ معنی ہوتا تو یہاں رب ضابطہ بیان فرماتے ہیں کسی بشر کو حق ہی نہیں ہے، بشر بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہو کہ وہ لوگوں سے کہ کونو عباد لی، حق ہی نہیں ہے۔ کوئی نبی نہیں کہے گا تم عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ بنو قطعاً نہیں کہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہیں کہیں گے کہ نبیوں کو فرشتوں کو رب بنا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد ازاں تم مسلم ہو؟ تو یہ الفاظ کفر کے ہیں، اللہ بچائے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، البتہ وہ چیز جو میں نے تمہیں دی کتاب اور حکمت، دوں گا تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مصدق ہوگا اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، تو البتہ ضرور اس پر ایمان لانا،
اور البتہ ضرور اس کی مدد کریں۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر میرا وعدہ، اسری وعدہ میرا؟ کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس گواہ بن جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں۔ بس جس نے اعراض کیا اس کے بعد بس وہ لوگ فاسق نافرمان کہ اللہ کے غیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور اسی کے سامنے جھکی من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور جبرن اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں۔ تو کہہ دے آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے نہ قبول کیا وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور گواہی دی کہ بے شک وہ رسول حق اور آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ لوگ ان کا بدلہ یہ کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی والناس بھی، ہمیشہ اس لعنت میں رہا کریں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی پس بے شک اللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر زیادہ کیا انہوں نے کفر، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہ لوگ ہیں وہ گمراہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں کسی سے ایک سے مل الارض، بھری ہوئی زمین ذہباً سونے کی، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا، وہ لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ناصرین۔ ربط یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس باغ کی مولی ہو، آپ کی نبوت کو تو پیغمبروں نے مانا ہے، اللہ نے آپ کی رسالت کا وعدہ پیغمبروں سے لیا ہے، سب نے اقرار کیا آپ کا، تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ، ہر پہ ثُمَّ جو تاخیر کے لیے، پھر آئے گا تمہارے بعد رسول، مصدق ہوگا تمہارے پاس والی چیزوں کا، اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو پیغمبر مکلف تھے آپ پر ایمان لانے کے اور نصرت کے، تم کون ہو؟ اب یہ وعدہ کب لیا؟ ایک تفسیر ہی ہے، معالم التنزیل، خازن وغیرہ، کہ میثاق والے دن جب رب نے یہ وعدہ لیا الست بربکم قالوا بلا، وہاں پیغمبروں سے یہ الگ وعدہ۔ دوسری تفسیر، دنیا میں پیغمبر آئے، جب دنیا میں آئے رب نے ان سے وعدہ لیا کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا وعدہ لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم۔ تو پیغمبروں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، وہ بھی پابند ہیں آپ پر ایمان لانے کے اور امداد کرنے کے، تو تم کون ہو؟ اب یہاں ایک سوال پیدا کہ ایمان کے لیے تقدم تاخر تو کوئی نہیں، پہلی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے، آنے والی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے۔ اب ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو قیامت کی نشانی ہے سب کو مانتے، ابھی ہوئی تو نہیں، لیکن نصرت جو فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو گے، تو جو بعد کو آئیں گے یہ پہلے ان کی کیسی مدد کریں گے؟ تو صاحب مدارک ابو البرکات نصفی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں تنویہن بشانے ہی، تنویہن بشانے ہی، آپ کی شان بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے دور میں آئیں تو ان کی مدد کی۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے
مالا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ، مالا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ، اگر ساری چیز حاصل نہ ہو تو ساری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چھوڑا ہے کہ آ کر کے آپ کے دین کی مدد کریں، اور لَتَنْصُرُنَّهُ کا مصداق ہے فَمَنْ تَوَلَّىٰ کا جس کے بعد اعراض کیا کہ پیغمبروں نے وعدہ کیا ہے ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا گلی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بك خير الخلق www.ashnaf.com